بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ ایسے بیانات جن پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ اچانک کیا ہو گیا۔ وہ لوگ جو عمران خان پر شدید تنقید کرتے تھے، اور پاکستان میں اگر صحافیوں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ ناقدین جو ہیں عمران خان صاحب کے صحافیوں میں، ان میں جو سر فہرست آتے ہیں ان میں یہ شخصیات شامل ہیں۔ اب انہوں نے جس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں تو اس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اگلے 10 دن کا بڑا چرچا ہے۔ اگلے 10 دن یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 10 جنوری ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے 10 سے 15 دن آپ کہہ لیں، 10 سے 15 دن کی بات ہو رہی ہے، اور 10 جنوری سے پہلے معاملات کیا ہوں گے، آر یا پار اس کو کہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ یا تو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا، یا پھر IMF کی شرائط مانتے ہوئے اس حکومت کو شدید مہنگائی کرنی ہوگی۔ دو ہی راستے ہیں۔ اور اب عمران خان صاحب کے ناقدین کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اور نون لیگ کو سب پتا ہے، مفتاح اسماعیل چیخ رہے ہیں، لیکن یہ بڑی خوفناک خاموشی ہے۔ اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ ریاستی یعنی اس میں اسٹیبلشمنٹ آپ کہیں، ان کی میٹنگز 10 تاریخ سے پہلے اگلے 10 دن کے اندر یوں کہہ لیجئے، اور میں سیف ہو کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10 جنوری کہہ لیں، لیکن اگلے 10 دن اگر ہم کہیں تو یہ 10 جنوری سے بھی پہلے کی بات بنتی ہے۔ 10 سے 15 دن لگائیں چلیں، 10 جنوری سے پہلے میٹنگز ہو چکی ہوں گی مکمل، جتنی بھی ہونی ہیں، ریاستی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے علاوہ معاشی، IMF کی بات کریں اس کے حوالے سے جو میٹنگز ہونی ہیں سب ہو چکی ہوں گی۔ IMF نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ کو 3 کام کرنے ہیں، ورنہ IMF کا پروگرام ختم، اور IMF اگر $1 ارب نہیں دے گا تو کوئی بھی ملک ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اسحاق ڈار جھوٹ بولتے رہے کہ جناب ہم لے آئیں گے ڈالر، شہباز شریف جھوٹ بولتے رہے، کوئی نہیں ڈالرز دے رہا اب آپ کو، اور آپ کے پاس اب لگ بھگ $5 ارب کے کچھ زیادہ رہ گئے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے جو ہمارے $3 ارب ہیں آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے، ہم نے صرف سیف ڈپازٹ کے طور پر آپ کے پاس رکھے تھے، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بوسٹ کرنے کے لیے، ان کو استحکام دینے کے لیے۔ خیر، اب جناب میں آغاز یہاں سے کر رہا ہوں۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے کہا ہے، ٹویٹ کیا ہے، گیس بحران کی اب تک صورتحال، گھریلو صارفین کو تو گیس نہیں مل رہی، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، سردیوں میں بجلی لوڈ شیڈنگ عمران خان 4 سالہ دور میں تو نہ دیکھی۔ اب عمران خان کی تعریف کر رہی ہیں کہ سردیوں میں بجلی لوڈ شیڈنگ عمران خان کے 4 سالہ دور میں تو نہ دیکھی، اب سردیوں میں بھی بجلی لوڈ شیڈنگ کا عذاب، غذائی مہنگائی، آٹا دال چاول قیمتوں میں 80 سے 60% اضافہ، دہشت گردی، گورننس کا برے سے برا حال۔ یہ غریدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، عمران خان کی شدید ناقد۔ اچھا، اسی طرح سے سلیم صافی صاحب لکھ رہے ہیں، غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور دہشت گردی سے بدحال پاکستانی عوام محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے پاکستان کے مختصر دورے پر آنے والے بلاول بھٹو زرداری کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب یہ سلیم صافی صاحب بھی آپ کو بتائے شدید ترین ناقد عمران خان صاحب کے، کوئی آپ ان سے کوئی جملہ نہیں سنیں گے عمران خان کے حق میں، اب وہ بھی شدید تنقید کرنے لگے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا کیا ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ 10 سے 15 دن میں بالکل چیزیں واضح ہونے والی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں آٹا مہنگا ترین ہو گیا، 80%، 75 سے 80% بڑھ گیا ہے پچھلے 8 مہینے میں، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم نے سمجھا تھا بالکل ختم ہو گئی ہے، اس میں اتنا اضافہ ہو گیا، اور خوفناک بات یہ ہے کہ ان کی کوئی پالیسیز نہیں نظر آ رہی، مہنگائی پر کوئی ایک اجلاس نظر نہیں آ رہا، یہ تو اب مہنگائی پر بات تک نہیں کرتے، اتنی خوفناک صورتحال ہے۔ اب حال یہ ہے کہ میاں منشا صاحب جو بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، نشاط گروپ کے مالک، نون لیگ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ نوٹیفیکیشن اس وقت زیر گردش ہے، نشاط چنیا لمیٹڈ نوٹس NLC 06 کے تمام ملازمین کو بذریعہ نوٹس اطلاع دی جاتی ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ فی الحال مل کو حالات میں بہتری آنے تک عارضی طور پر بند کر دیا جائے، لہٰذا ملازمین کو مورخہ 28 دسمبر 2022 بروز بدھ سے 1 ماہ کا نوٹس دیا جاتا ہے۔ مل کے ملازمین کو قانون کے مطابق ادارہ واجبات ادا کرے گا۔ مندرجہ بالا کی روشنی میں آپ کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ جیسے ہی حالات میں بہتری آتی ہے تو تمام ملازمین کو مطلع کر دیا جائے گا۔ جیسے حالات میں بہتری آئے گی، ابھی فی الحال آپ فارغ ہیں، جب حالات میں بہتری آئے گی تو یہ کیا عمران خان کے آنے سے آئے گی؟ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اسٹیل کی جو انڈسٹری ہے وہ کر رہی ہے ارجنٹ اپیل، کولیپس آف اسٹیل انڈسٹری کوڈ شٹ 45 ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریز، یعنی اسٹیل سے جڑی 45 دیگر انڈسٹریز جو ہیں وہ سب تباہ ہو جائیں گی، وہ بھی جناب مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو سب سے بڑی پاکستان کی انڈسٹری ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سمجھی جاتی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے اسٹیل بھی ہے، اس میں آپ دیگر انڈسٹریز کو دیکھ لیں، سب اس طرح کی اپیلز کر رہے ہیں۔
جس مرضی آپ نام لیں، پلانٹس بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، معاشی طور پر کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. تو اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھاگ رہی ہے، الیکشن سے بھی بھاگ رہی ہے، کسی بھی طرح سے عوام کا سامنا کرنے سے بھاگ رہی ہے، اور دوسری طرف حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. پرانے ملبوسات پر کسٹمز ٹیکس بڑھنے سے بندرگاہ پر 300 کنٹینرز پھنس گئے، یعنی اب غریب سے استعمال شدہ کپڑے بھی چھن گئے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ایف بی آر از مسنگ 400 بلین یٹ آؤٹ آف 9625 بلین ٹارگیٹ آف دسمبر، یعنی دسمبر کا ٹارگیٹ ہے اس سے 400 ارب روپیہ کم اکٹھا ہو رہا ہے ٹیکس. اب یہ اور زیادہ آئی ایم ایف جو ہے اس پر دباؤ ڈالے گا. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے ٹیکس بڑھانا ہے، نمبر 1 یعنی منی بجٹ لانا ہے، نمبر 2 گیس اور بجلی کے ریٹ بنانے ہیں، کیونکہ 4000 ارب جو ہے آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے، اور ڈالر یہ جو مصنوعی طور پر روکا ہوا ہے اس کو آپ نے آگے لے کر جانا، کیونکہ اوپن مارکیٹ میں ویسے ہی 255 کا ہے، اگر مل جائے تو لوگ اب ڈالر، سونا اس کا ذخیرہ شروع کر دیا ہے. اور خدا نہ خواستہ چونکہ اندیشہ بہت زیادہ ہے کہ اب لوگ غذا کو بھی ذخیرہ نہ کرنے لگ جائیں، کیونکہ روپیہ جو ہے یہ کاغذ کا جو ہے، کیونکہ معیشت بیٹھ رہی ہے ملک کی تو وہ اپنی اہمیت کھو رہا ہے. اب کراچی 20 کلو آٹے کی تھیلی قیمت 2500 روپے کی تاریخ کی بلند تین سطح پر. یہ پورے پاکستان کا یہی حال ہے. مشرقی وسطی کے لیے پاکستانی برآمدات میں 5.5% کمی. ہر طرف بری خبر، ایکسپورٹ ہماری گر رہی ہے. ٹویوٹا کے بعد پاک سوزوکی ابھی اپنا پلانٹ بند کرنے کا اعلان. یہ پاکستان کے بڑے پلانٹس ہیں، جو بڑی انڈسٹریز ہیں، میں صرف آپ کو ان کے حوالے دے رہا ہوں. آپ جو مہنگی ترین اور پیسہ کمانے والی اربوں روپے کا پروفٹ کمانے والی انڈسٹریز ہیں، جو اسمال اینڈ میڈیم ہیں، اس کا تو کیا حال ہوگا. یہ تو بڑے بڑے جائنٹس ہیں نا جو بند ہو رہے ہیں، تو نیچے کیا حال ہوگا سوچ کر خوف آتا ہے. اور دوسری طرف شہباز شریف کہہ رہے ہیں اگر اگلے 5 سال موقع ملا تو ملک کی تقدیر بدلیں گے. یعنی آپ چھوڑ ہی دیں، یہ جو وعدے وعید کرتے تھے انہوں نے 8-10 مہینے میں بیڑا غرق کر دیا ہے. اب اسی لیے کہا جا رہا ہے، مثلا شیخ رشید صاحب انہی کی بات کو لے لیں، اس میں سارا نچوڑ ہے. کیونکہ شیخ رشید صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پنڈی میرا حلقہ ہے، میں ان کے بڑے قریب ہوں، اور اس طرح کی بات کرتے ہیں. اب شیخ رشید صاحب کی بات پر آنے سے پہلے میں یہ بھی کر دوں کہ سرکاری محکموں اور اداروں میں مالی ایمرجنسی نافذ کہ جناب پیسے ختم ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کے اعزازیے، وظیفے، بونس، اس طرح کے جناب ٹور فلاں وہ سب ختم ہو رہے ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہیں. شیخ رشید احمد صاحب کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. 10 روز میں اہم ریاستی، میں نے آپ سے اس طرح سے کیا ریاستی یعنی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ سب کو شامل کر لیں اس میں، کیونکہ وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ملک ڈوب رہا ہے، کیا حال ہوگا. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. 10 روز میں اہم ریاستی سیاسی، کیونکہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر صاحب بھی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اچھا کچھ بات کر لی جائے. ادھر سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کو آ جائیں اسمبلی میں آ جائیں. کچھ چارٹر آف اکانومی کا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو مہنگائی کریں گے تو عمران خان ہمارا ساتھ دے کہ اچھا یہ مجبوری تھی فلاں تھا. عمران خان کہاں ان کے ہاتھ آئیں گے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور انہوں نے جو مہنگائی مکاؤ مارچ وغیرہ کیے تھے، اب عمران خان آپ کے پاس آ کر بیٹھے گا اور کہے گا ہاں یہ جو مہنگائی کر رہے ہیں جناب یہ مجبوری ہے فلاں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا بہرحال سیاسی طور پر جو میٹنگز ہونی ہیں وہ بھی اگلے 10 دن میں ہو جانی ہیں. معاشی میٹنگز، ریاستی سیاسی اور معاشی میٹنگز اور فیصلے ہو جائیں گے، یعنی 10 دن میں اگلے 10 دن میں فیصلے ہو جانے ہیں. ڈالر انٹر بینک اور کرنسی مارکیٹ میں 30 روپے کا فرق ہے. وہی میں نے آپ سے کیا نا، کیا 225-26 رہے ہیں، 255 کا بھی نہیں مل رہا، اور تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا. یہ بہت خوفناک چیز ہے ایکسپورٹرز کے لیے، انڈسٹری کے لیے، ملک کے لیے، کیونکہ اس سے ایک الگ طرح کی مہنگائی آتی ہے. اچھا جی، ریزروز 5 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ رہ گئے ہیں. آٹے کا قحط، گیس کے بعد بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. غیر ملکی سفارت خانوں نے اپنے عملے کو اسلام آباد میں محتاط رہنے کا کہہ دیا. یہ بڑی خوفناک بات ہے. امریکہ، برطانیہ، حتیٰ کہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان میں دہشت گردی کا خطرہ ہے، ہمارے شہری پاکستان میں ذرا احتیاط کریں. یعنی ایک تھا کہ ٹیررزم سے ٹورزم کا سفر، یہ چیز چل رہی تھی، یہ لائنز چل رہی تھی انٹرنیشنلی پاکستان کے حوالے سے. اب دوبارہ جناب اس کو ٹیررزم کی طرف لے جایا گیا ہے. اور خود ابھی بلدیاتی الیکشن ملتوی کروانے کے لیے جو وزیر داخلہ کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے، سیکرٹری داخلہ کی طرف سے جو الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے اسلام آباد میں الیکشن کرائیں کیونکہ دہشت گردی کا بڑا خطرہ ہے یہاں پر، یہ ہے وہ ہے. سوچئے ذرا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دارالحکومت اسلام آباد جو سب سے سیفسٹ سٹی جس میں آ گیا تھا عمران خان کے دور میں، یہ فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیفسٹ سٹی میں آ گیا تھا عمران خان کے دور میں، اب دوبارہ یہ حال ہے کہ وہاں پر دیگر مالک کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا خطرہ ہے آپ کو. کیا بنے گا پاکستان کا؟ یعنی عمران خان کہتے ہیں ہم نے سیاحت کو فروغ دینا ہے، انہوں نے تو بڑا غرق کر دیا ہے. ایک دن میں 9 دھماکے ہونے لگے ہیں اس ملک میں. سوچئے ذرا، خودکش حملے دوبارہ ہونے لگ گئے ہیں. بڑی خوفناک صورتحال ہے. اچھا آگے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم کی سوئی توشہ خانہ کی گھڑی پر پھنسی ہوئی ہے، یعنی شہباز شریف کی، وہ توشہ خانہ کریں. پی ڈی ایم کو الیکشن میں ووٹ نہیں کچھ اور پڑیں گے، یعنی ان کا اشارہ سے یہ ہے کہ جوتے پڑیں گے، کیا ٹماٹر انڈے جو بھی.
پی ڈی ایم اندرونی توڑ پھوڑ کا شکار ہے، ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے، عوام کا نام ہی ریاست ہے، عوام تباہی اور بربادی کے دھیان میں پہنچ گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اب خاموش تماشائی نہیں رہا جا سکتا. یہ جملہ سب سے عام ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اب خاموش تماشائی نہیں رہا جا سکتا. اس میں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات نوٹ کی کہ شیخ رشید صاحب نے یہ جو بات کہی ہے، یہ یعنی 2 ٹویٹس میں، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پہلے انہوں نے یہ ٹویٹس کی، اس کے بعد ایک اور دفعہ یہی دونوں اکٹھی کر کے ٹویٹ کر دی. اور اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ دیکھیں، جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو تقریباً آپ یہ کہہ لیں جی 9-10 گھنٹے ہو چکے ہیں، تو اس سے 9-10 گھنٹے پہلے انہوں نے یہ 2 ٹویٹس اکٹھی کی، پھر دوبارہ ان کا سنگل اسکرین شاٹ لیا اب سے 3-4 گھنٹے پہلے، اور دوبارہ یہی چیز، یہی باتیں، یہ جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، دوبارہ ٹویٹ کی. یعنی وہ اس پر ایمفسس دے رہے ہیں اور اس پر زور دے رہے ہیں. ان کو اشارے مل گئے ہیں جو کہہ رہے تھے جی 8-10 مہینے سے میرا کوئی رابطہ نہیں، فلاں نہیں، تو لگتا ہے وہاں سے جو بات آ گئی ہے کچھ، تبھی وہ کہہ رہے ہیں آخر میں کہ اب خاموش تماشائی نہیں رہا جا سکتا، اسٹیبلشمنٹ اور عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو اب کہانی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا 10-15 دن کی رہ گئی ہے، جتنی میٹنگز ہونی ہیں، جو فیصلے ہونے ہیں، انہی دنوں میں ہو جانے ہیں. 11 جنوری کی تو تاریخ الگ سے ہے، جو پنجاب میں سارا معاملہ چل رہا تھا گورنر کی ڈی نوٹیفیکیشن کی طرف سے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، وہ تو 11 کو ہے، لیکن اس سے بہت پہلے لگتا ہے کہ سارے فیصلے، ساری میٹنگز ہو جانی ہیں. چاہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے، ادھر تو ڈیڈ لاک آ گیا ہے، آئی ایم ایف بتا کر آپ کو بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کریں گے تو اس کے بعد ہمیں بتائیے گا، پھر ہم آئیں گے، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے جب آپ یہ سارے کام کر لیں گے. ابھی تک اس طرف نہیں بڑھا گیا. اور اب کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے شہباز شریف کو بتایا گیا اسحاق ڈار یا دوسرے لوگوں کی طرف سے، مفتاح صاحب کی طرف سے کہ جی بربادی ہے، تو اس لیے عمران خان کو ساتھ بٹھائیں. ایک چیز یہ تو وہ معاشی میٹنگز ہیں. ریاستی میٹنگ میں نے آپ کو بتا دیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہونی ہے، شیخ رشید صاحب اس کا اشارہ دے رہے ہیں. اور سیاسی میٹنگز وہ بھی جو ہونی ہیں وہ ساری ہو جانی ہیں. تو بس اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، ملک کس طرف جاتا ہے. کیا عمران خان جو حل پیش کر رہے ہیں، جو تمام معاشی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو حکومت یہ جس طرح مسلط کی گئی رجیم چینج کے تھرو، یہ فیصلے نہیں لے پا رہی، یہ لے ہی نہیں سکتی فیصلے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مشکل فیصلے یہ لیں گے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم نے اپنی سیاست کو ختم کیا، ریاست بچائی، اصل میں نے اپنے کیسز کو ختم کیا تھا، اور اب دل سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے. تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے لیے مشکل ہے، اس طرح کے فیصلے لیں گے تو ہمارا ووٹ بینک جو پہلے ہی تقریباً زمین سے لگ گیا ہے نہیں، وہ اور زیادہ گرے گا. تو اب یہ اپنے چکر میں، اپنی سیاست بچانے کے چکر میں یہ ریاست کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اب کوئی مضبوط حکومت آ سکتی ہے، جو عمران خان کہتے ہیں وہ مضبوط حکومت آئے الیکشنز کے ذریعے، تبھی یہ فیصلے ہو سکتے ہیں. آپ کسی بھی جو سیاست کا ماہر ہے، سیاسیات کا جس سے تعلق ہے، ان سے پوچھنے، ہسٹری جس کو جانتا ہو اس سے پوچھنے، ماہر معاشیات بھی، معاشی ماہر یہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے الیکشنز کے اور کوئی حل نہیں ہے. اللہ حافظ.